آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ سے گفتگو چل رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسے آپ کی صورت اعلیٰ تھی، ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی اعلیٰ تھی۔ شور آ رہا ہے، سیٹ کریں اس کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی، جہاں اپنے عزیز و اقارب ہمسایوں کو تبلیغ کی، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان گروہ کو تبلیغ کی، وہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو بھی تبلیغ کی ہے۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بت پرست تھے، وہ قبر پرست تھے، وہ اجڑ قسم کے لوگ تھے، وہ لات منات عزا کے پجاری تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا ان کو تبلیغ کی، سمجھایا اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے بتائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ کا اقرار کر لو، اس کے تقاضوں کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کو رب تو مانتے تھے لیکن الہ نہیں مانتے تھے، اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ کئی انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے تقاضے پورے کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، تمہاری حکمرانی ہوگی، تمہاری حکومت ہوگی۔ آج ہم توحید کی دعوت دینے کے لیے ہچکچاہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ سب سے اہم درس جو ہے توحید کا درس ہے۔ تبلیغ کے اندر سب سے پہلا جو لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو یہ پیغام آپ نے صرف ایک گھر نہیں پہنچایا، صرف ایک مقام پر نہیں پہنچایا، جہاں آپ کو موقع ملا آپ نے یہ درس، یہ سبق، یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا ہے۔ مشرکین مکہ ہیں، ان کے بعد یہود ہیں، یہودیوں تک بھی آپ نے پیغام پہنچایا کہ ایک ہی رب کی عبادت کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ بھی بڑے ضدی قسم کے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے تھے لیکن آخری نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں آخری نبی جو آنا تھا وہ یہودیوں میں سے آنا تھا، بنی اسرائیل میں سے آنا تھا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، دو بیٹے تھے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ میری اولاد میں سے آخری نبی بھیجنا، یہ تو رب نے پوری کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی میں سے ہیں، اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی میں سے آئے۔ تو یہودی کہتے تھے ہمارا خیال یہ ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہماری لڑی سے ہی آئے گا، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آئے گا، اس لیے ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے۔ پھر بھی آپ نے ان کو دعوت دی۔ ایسے اہل کتاب ہیں، عیسائیوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، مجوسیوں کو، بت پرستوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ منافقین کو بھی، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے پھر بھی ان کو اچھے انداز میں دعوت و تبلیغ کی۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتہ تھا یہ منافق ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سواری پر جا رہے تھے تو کہتا ہے کہ آپ اپنی سواری کو ایک طرف کر لیں، نعوذ باللہ آپ کی سواری سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے
غلط انداز میں جو ہے گفتگو کرنے لگا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر جذبات میں آ کر کہہ دیا تجھ سے یہ جانور یہ سواری زیادہ بہتر ہے. تیرے اندر جو تیرے پاس جو دو چہرے ہیں نا ذو الوجہین تو منافق ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی منع کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس کو کچھ نہ کہو. لوگ کہیں گے دیکھو جی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یہ معاف نہیں کر رہے. حتیٰ کہ جو اس کے جو حالات تھے عبداللہ بن ابی کے بدترین دشمن تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, جتنی تکلیفیں اس نے دی. ابو جہل تو سامنے مخالفت کرتا تھا نا, یہ وہ خطرناک شخص تھا جو پیچھے سے وار کرتا تھا. آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا اور دشمنوں کی محفل میں بیٹھتا تھا. آپ کے ساتھ بیٹھتا تو کہتا میں آپ کا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا تو کہتا میں آپ کا ہوں. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور رب کا قرآن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہے جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ہوگا, آخری درجے میں ہوگا. مشرک بھی اس سے اوپر ہوگا, کافر بھی اوپر ہوگا, یہودی بھی اوپر ہوگا, عیسائی بھی اوپر ہوگا. منافق سب سے نیچے ہوگا. کیوں؟ اس کا دل کچھ اور ہے, زبان پر کچھ اور ہے. اس لیے ہمیں تبلیغ جو ہے اپنوں کو بھی کرنی چاہیے, گھر سے باہر نکل کر دوسروں کو بھی کرنی چاہیے. اگر آپ دشمن کافر تک پہنچ سکتے ہیں وہاں جا کر غیر ممالک میں جانا تبلیغ کرنا یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے, لیکن اس کے لیے تبلیغ کے تقاضوں کو بھی پورا رکھنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو مصیبت میں ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے, خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے. مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں مظلوم ہیں اللہ آس لگا کے بیٹھے ہیں, اللہ ان کی آسوں کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.